السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ میرے دو ریڈرز ہیں، نیشو جی اور انجلیکا جی۔ یہ دونوں میرے ریڈرز انڈیا سے ہیں اور یہ ہندو ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ آپ اپنے مسلم ریڈرز کو بہت زیادہ ویلیو کرتی ہیں، بہت زیادہ آپ ان سے باتیں کرتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، ہمارا نام کہیں پر نہیں لیتی، جبکہ ہم روز آتے ہیں آپ کا ناول سننے کے لیے۔ ہمیں اردو پڑھنی نہیں آتی، لیکن ہمیں بہت اچھا لگتا ہے آپ کا ناول اور آپ کا سنانے کا انداز۔ تو تھینک یو سو مچ انجلیکا اور نیشو، آپ لوگ میرے لیے ٹائم نکالتے ہو، آپ لوگ آتے ہو، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے ریڈرز کی، تو بات یہ ہے کہ کیا انڈین ریڈرز، کیا پاکستانی ریڈرز، کیا ادر کنٹری کے ریڈرز، اور کیا ادر ریلیجن کے ریڈرز، میرے لیے آپ سب لوگ ویلیو کرتے ہو۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ مجھے امپورٹنٹ ہے، آپ سب لوگ جتنے بھی ریڈرز ہو، آپ لوگوں کی وجہ سے میں ہوں، اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے یہ جان کر کہ مطلب کہ صرف مسلم ریڈرز نہیں سنتے مجھے، ہندو ریڈرز بھی سنتے ہیں۔ اب تک انڈین ریڈرز تو بہت تھے میرے پاس، لیکن یہ جان کر میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئی ہوں کہ صرف انڈین ریڈرز ہی نہیں میرے پاس، مطلب ہندو ریڈرز بھی ہیں، اور مجھے سچ میں بہت اچھا لگا ہے یہ بات جان کے، اور تھینک یو سو مچ۔ اور جی بالکل بھی میں اپنے ناول میں کسی بھی کنٹری کو برا نہیں کہتی، اور جہاں تک بات ہے انڈیا کی، آپ نے کہا انجلیکا کہ آپ انڈیا کے خلاف کچھ نہیں بولتی، تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہے، مجھے نہیں پتہ کہ انڈیا کیسا ہے یا پھر وہ پاکستان کے سسٹم کیسا ہے، یہ دشمنی عوام میں نہیں ہے، یہ دشمنی سیاست میں ہے، تو آئی تھنک اس کو سیاست تک ہی رہنے دینا چاہیے۔ آپ لوگ آتے ہو، مجھے سنتے ہو، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور آپ لوگ ایسے ہی آتے رہو، اور میرے چینل پہ ہمیشہ آپ لوگوں کو ویلکم۔ اور جہاں تک بات ہے میرے ریڈرز کی، تو آپ لوگ کمنٹس کرو، میرے ریڈرز آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، یہاں پر کوئی ہندو مسلم کا مقابلہ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، آپ لوگ اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے آتے ہو، میرے ریڈرز اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے آتے ہیں۔ ہاں، لیکن مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ آپ ہندو ہو کر مسلم سٹوری سننے کے لیے آتے ہو، تو تھینک یو سو مچ، آپ لوگ یہاں میرے لیے ٹائم نکالتے ہو۔ تو لیٹس سٹارٹ، آج کی قسط ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آج ٹوسٹ ہونے والا ہے سٹوری میں، مطلب کہ آج کچھ الگ، کچھ اسپیشل ہونے والا ہے، چلو میرے ریڈرز خوش ہو جائیں گے۔ ہائے، یہیں سے لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو لیٹس سٹارٹ آج کی قسط، جان عشقم، قسط نمبر 26، تحریر عریض شاہ۔ شام اس نے گھر میں قدم رکھا تو اندر احمد بھائی کو بیٹھے ہوئے پایا۔ وہ تو انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی، انکار ہو جانے کے بعد وہ یہاں پر کیوں آئے تھے؟ اس کے بابا اسے انکار کر چکے تھے، پھر ایسے میں ان کا یہاں آنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ ابھی کل ہی تو ان کے والدین کو انکار کر کے بھیجا تھا کہ آج وہ خود ہی یہاں آ گئے۔ اب ان کے یہاں آنے کے پیچھے کون سی وجہ تھی، وہ سچ میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ السلام علیکم احمد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وہ اپنا سر ان کے سامنے رکھتے ہوئے کہنے لگی تو احمد نے شفقت سے بھرپور نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ اس کی نگاہوں میں اسے ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا جس سے وہ گھبرا جاتی۔ وعلیکم السلام پیاری بہنا، وہ بس یہاں کچھ کام سے آنا پڑا تو سوچا کہ چاچا جان سے بھی ملاقات کر لوں، اور پھر تمہاری سالگرہ بھی تو تھی، سوچا کہ تمہیں تمہاری مرضی سے کوئی تحفہ دلواؤں گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ احمد بھائی، گفٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو میری سالگرہ یاد ہے، یہی بہت بڑی بات ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے نا میں مناتی نہیں ہوں، وہ اس کے ساتھ وہیں بیٹھتے ہوئے کہنے لگی تو احمد مسکرا دیا۔ لے لو گڑیا، ہو سکتا ہے اگلے سال تمہارا بھائی شادی شدہ ہو جائے، پھر بیوی نے نہیں بہنوں کے نخرے اٹھانے دینے، پتہ ہے نا، اس نے شرارت سے بھرپور انداز میں کہا۔
اس کی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ جی نہیں، ہمارے نخرے تو آپ کو اٹھانے ہی پڑیں گے۔ بیوی آ جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بیویوں بہنوں سے کنارہ کشی کر لی جائے۔ ہم تو اپنا حق وصول کر رہیں گی۔ ہاں تو وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اپنا حق وصولو اور چلو میرے ساتھ۔ آؤ مارکیٹ تک چلتے ہیں، مجھے کچھ اور بھی چیزیں لینی ہیں سمیرہ اور حمیرہ کے لیے، اس نے اپنی بہنوں کے نام لیتے ہوئے کہا۔ اس کے انداز سے کہیں بھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا کہ اس رشتے کے ٹوٹ جانے پر وہ پریشان ہے یا اسے برا لگا ہے، بلکہ وہ تو ان کے انکار پر اور بھی زیادہ خوش لگ رہا تھا۔ ہاں بیٹا چلی جاؤ، احمد نے تم سے کوئی ضروری بات بھی کرنی ہے اپنی شادی کے حوالے سے، اور احمد بیٹا ہم تمہارا مکمل ساتھ دینے کی کوشش کریں گے۔ اگر اللہ نے چاہا تو تم اپنے من کی مراد ضرور پاؤ گے۔ چاچی جان نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا تو اس نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ بس چاچی جان آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، ورنہ امی اور بابا جان تو اس رشتے کے لیے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، لیکن آپ لوگوں کے انکار کی وجہ سے مجھے تھوڑی سی ہمت ملی ہے۔ اب انشاءاللہ میں کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالوں گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تو زرشے بھی اس کے ساتھ ہی گھر سے باہر نکل آئی۔ کہاں ہے تمہاری لاڈلی سہیلی گڑیا؟ جب میں گھر آتا ہوں تب تو کہیں نظر نہیں آتی، اس نے آدھی بات عنایہ سے کہی اور پھر منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں؟ کسی کو بتائیں گے تو نہیں، اس کا نا کزن آیا ہوا ہے کوئٹہ سے، وہی کزن جس کے ساتھ اس کی شادی ہونے والی ہے۔ وہ پکا نہیں پتا، بس جتنا پتا ہے آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس کا انداز رازدانہ تھا۔ لیکن میری خبر کے مطابق تو جعفر اکبر خان نے رشتے سے انکار کر دیا تھا نا؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ ہاں انہوں نے انکار کر دیا تھا، لیکن تایا اور تائی لوگ نا ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور اب رشتہ داری کا سوال ہے۔ زرشے کو یقین ہے آج نہیں تو کل رشتے کے لیے حامی بھر دی جائے گی، اور آج تو دلہا صاحب خود آئے ہوئے ہیں۔ ویسے میں نے ابھی تک دیکھا نہیں کیسا دکھتا ہے؟ لیکن یہ پتا ہے کہ کسی دکان پہ وہ نہ جانے کیا کیا بولے جا رہی تھی کہ دوسری طرف سے اس کی بات نظر انداز کرتا وہ تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ ہائے اللہ، انہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ایک تو آدھی ادھوری بات سن کر چلے جاتے ہیں۔ کس سے بات کروں؟ بندہ بات کرے تو پوری سن لیتا ہے، انہیں بھی نا اچانک اپنے کام یاد آ جاتے ہیں۔ میں کس سے اپنی باتیں شیئر کیا کروں؟ وہ مایوس صورت بناتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب اچانک پیچھے رکھا فون بجنے لگا۔ وہ واپس فون کی طرف آتی ریسیور اٹھا کر اپنے کان سے لگا چکی تھی۔ ہیلو ہیلو، بولو کون بات کر رہا ہے؟ اسے 2-3 دفعہ ہیلو ہیلو کہا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو وہ اکتا کر بولی۔ لیکن دوسری طرف آدمی بھی کافی ڈھیٹ تھا جو بولنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ارے کیا چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے؟ اگر روزہ رکھ ہی لیا تھا تو پھر فون کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب کچھ بولو بھی، کیوں مجھ معصوم کو تنگ کرتے ہو؟ وہ اکتا کر کہنے لگی، لیکن دوسری طرف سے کوئی آواز نہ آئی۔ تم کچھ بولتے ہو یا میں فون رکھ دوں؟ اس نے غصے سے کہا تھا۔ کسی بڑے کو فون دو، اندر سے آتی گمبھیر سرد آواز نے ایک پل کے لیے عنایہ کو ساکت کر دیا تھا۔ کون؟ اس نے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، جیسے دوسری طرف سے جواب اس کی مرضی کا نہیں آئے گا۔ تم کون ہو؟ شاید دوسری طرف موجود آدمی نے اسے پہچانا ہی نہیں تھا، یا شاید پہچان کر انجان بن گیا تھا۔
یا شاید کوئی اور تھا۔ انایا کو غلط فہمی ہوئی تھی، وہ بیکار میں گھبرا رہی تھی۔ اگر اسے فون کرنا ہی ہوتا تو لینڈ لائن پر کیوں کرتا؟ اسے جس سے بات کرنی ہوتی تھی اس کے فون پر ہی فون کر دیتا تھا، اور دوپہر میں تو وہ کبھی بھی فون نہیں کرتا تھا۔ یقیناً وہ کوئی اور تھا۔ وہ غلط فہمی کا شکار تھی۔ اس نے فوراً اپنا کانفیڈنس بحال کیا اور گردن اکڑا کر بولی، مسز انایا شناور شاہ، اب آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ اس نے آگے پیچھے دیکھ کر فخر سے اپنا نام ادا کیا، مسٹر شناور شاہ۔ دوسری طرف سے آنے والی گمبھیر آواز نے اسے جیسے آسمان سے زمین پر لاپٹکا تھا۔ اسے پہلے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر بری طرح سے کانپنے لگے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کچھ بولے یا پھر فون رکھ دے یا پھر غائب ہو جائے، لیکن وہ اس کے سامنے تو نہیں تھا۔ ماننا پڑے گا، اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی، میں بے گناہ ہونے کے باوجود بھی ہر وقت ایک ندامت میں گھرا رہا، اور وہاں تم میرا نام استعمال کر کے میرے نام پر زندگی گزار رہی ہو۔ اسے کیا نام دوں مسز انایا شناور شاہ؟ کب سے اپنی ذات کو میرے نام سے میرے نام کے ساتھ متعارف کروا رہی ہو؟ وہ جیسے اس سے اپنے نام کا حساب مانگ رہا تھا۔ جب سے مجھے یہ نام دیا گیا ہے، اور مجھے یہ نام دینے والا کوئی اور نہیں آپ تھے، مجھے یہ نام استعمال کرنے کے لیے آپ نے دیا ہوا ہے، اور جب سے یہ میرے نام کے ساتھ آیا ہے تب سے میں اس پر پورا حق رکھتی ہوں۔ نہ جانے کیسے اس کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے، اور اگلے ہی لمحے اس نے فون کاٹ دیا۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائی اور گہرے گہرے سانس لیے، پھر وہیں دروازے کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ کیا اسے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا؟ کیا وہ جو بول کر آئی ہے وہ غلط تھا؟ غلط کیسے تھا؟ اس نے جو کہا تھا بالکل صحیح کہا تھا۔ وہ اپنی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ کر سکتا تھا۔ اس کے نکاح کا فیصلہ اس نے خود کیا تھا۔ اس نے خود اسے اپنے نکاح میں لیا تھا، اس سے شادی کی تھی، سارے خاندان بلادری کے سامنے اسے اپنا نام دیا تھا۔ تو پھر غلط کیسے ہوئی؟ وہ نہ آج غلط تھی اور نہ ہی پہلے کبھی غلط تھی۔ ہاں، نادانی میں اس سے بھول ہوئی تھی، جس کی سزا دینے کے بجائے وہ اسے ساری زندگی کے لیے سولی پر ٹانگ کر چلا گیا تھا۔ وہ تو اسی کی دی ہوئی سزا کاٹ رہی تھی، تو اس میں کیا غلط تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ غصے سے حویلی سے نکلتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا، جب اس کی نظر زرشے کے ساتھ اس آدمی پر پڑی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے بائک پر بیٹھا اور زرشے کو پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زرشے بنا کچھ بولے خاموشی سے اپنی چادر سنبھالتی اس کے پیچھے بیٹھنے لگی۔ اس وقت سید زراور شاہ کی نگاہوں سے شرارے پھوٹنے لگے تھے۔ اس کے آگے پیچھے جیسے دھماکے ہونے لگے تھے۔ غصے کی شدت سے اس کے ماتھے کی رگیں باہر آنے لگی تھی۔ تو یہ تھا وہ آدمی جو اس کا رقیب بنا ہوا تھا۔ یہ تھا وہ آدمی جو اس کے دل کی دنیا کو آگ لگا دینا چاہتا تھا۔ لیکن اس آدمی سے زیادہ غلطی تو زرشے کی تھی، جو اس کی نگاہوں کے سامنے کسی اور کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے اپنا موبائل فون نکالتے ہوئے اپنے خاص آدمی کو کال ملائی تھی
جی سرکار، حکم کریں۔ اس کا نمبر دیکھتے ہی دوسری طرف سے مؤدبانہ آواز گونجی، تمہارے پاس 1 گھنٹہ ہے، نکاح کی ساری تیاری کرو۔ اس کے حکم پر دوسری طرف کھڑا آدمی پریشان ہوا۔ حکم سرکار، ایسا ہی ہوگا، لیکن نکاح کس کا ہے یہ بھی تو بتائیں۔ اس نے پریشانی سے دوسرا سوال پوچھا۔ سید زراور شاہ کا۔ وہ بات ختم کرتا ہوا فون بند کر چکا تھا۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کی اور پھر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ تمہاری آزادی ختم زرشے، تم نے میری نرمی کا بہت ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ جب میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ تم زراور شاہ کے دل کی دھڑکن بن چکی ہو تو تمہیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تمہیں گھر سے نکلتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ تم سید زراور شاہ کی امانت ہو، تم پر صرف میرا حق ہے، اور آج میں تمہیں اس بات کا احساس دلاؤں گا۔ آج کے بعد تمہیں سید زراور شاہ کے علاوہ اور کوئی یاد نہیں رہے گا۔ وہ گاڑی فل سپیڈ میں آگے بڑھاتا ہوا بڑبڑایا۔ احمد بھائی، آپ مجھے مکمل بات بتا بھی دیں گے؟ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں میں اپنی ہونے والی بھابھی کے بارے میں جاننے کے لیے۔ وہ خوشی سے آئس کریم پارلر میں کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے اس سے کہنے لگی تو وہ مسکرا دیا۔ بتانا کیا ہے، بس میری دکان پر آتی جاتی تھی، اچھی لگنے لگی تو میں نے امی اور بابا جان سے اس کے رشتے کے متعلق بات کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی بہو بنے گی تو صرف زرشے بنے گی۔ اس حوالے سے میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ پہلے تو بہت کوشش کی کہ وہ زرشے کے رشتے کے لیے جائیں ہی نہیں، لیکن وہ لوگ جب تمہارے لیے آئے تو تم لوگوں کی طرف سے صاف انکار ہو گیا تو وہ لوگ بھی مایوس ہو گئے، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پھر سے جائیں گے رشتہ مانگنے کے لیے، اور میں اسی سلسلے میں یہاں آیا ہوں۔ میں نے چاچا اور چاچی جان کو اپنا مسئلہ بتایا ہے، انہیں بتایا ہے کہ میں کسی لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور شادی بھی اسی سے ہی کروں گا، تو وہ لوگ اپنے انکار پر قائم رہیں، تبھی جا کر کہیں میری شادی میری پسند کے مطابق ہوگی۔ چاچا جان نے کہا ہے کہ وہ مکمل تعاون کریں گے، اور اگر ایسا ہوا تو انشاءاللہ شادی سے انکار ہو جائے گا، اور پھر میرے ماں باپ کو میری ہی پسند کو ہر حال میں قبول کرنا پڑے گا۔ تم اب جلدی سے یہ آئس کریم ختم کرو، مجھے واپس کوئٹہ کے لیے نکلنا ہے، پہنچتے پہنچتے نہ جانے کتنا وقت لگ جائے گا، اس نے سمجھاتے ہوئے کہا، تو زرشے نے مسکراتے ہوئے اپنی آئس کریم کی طرف دھیان دیا، یہ جانے بنا کہ آنے والا وقت اس کی زندگی میں کیا طوفان لانے والا ہے۔ آئس کریم کھا کر وہ دونوں ایک ساتھ واپسی کے لیے نکلے۔ وہ اسے حویلی کے باہر چھوڑتا آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ زرشے وہیں رک کر اس کے بھائی کے نظروں سے اوجھل ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اس کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی وہ اندر کی طرف قدم اٹھانے لگی کہ اچانک کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھا اور اگلے ہی لمحے وہ ہوش و حواس کی دنیا سے بیگانہ ہو چکی تھی۔
سو گائز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو کہ آگے کیا ہوگا زرشے کی زندگی میں؟ اور انایا کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ فائنلی میں نے انایا کی سٹوری بیچ میں شامل کر دی ہے۔ ویسے میرا ارادہ تھا کہ دونوں کپلز کی سٹوری کو ہاف آگے لے کر جانے کے بعد میں انایا کی سٹوری سٹارٹ کروں، لیکن انایا کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی کہ انایا کی لائف میں ایسا کیا ہوا ہے۔ تو لیں جی، انایا کی سٹوری بھی میں نے بیچ میں ہی سٹارٹ کر دی ہے۔ انشاءاللہ اب اس کی سٹوری بھی ساتھ آگے جائے گی، اور اب سے ناول ایک کپل پہ ایپیسوڈ نہیں آیا کرے گی، بلکہ میری کوشش ہوگی کہ میں ساتھ تینوں سٹوریز کو آگے لے کر جاؤں۔ تو آپ لوگ مجھے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کرتے رہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے کمنٹس میں ریڈ بھی کرتی ہوں اور کچھ کے رپلائی بھی کرتی ہوں۔ باقی جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ ناول کس کا ہے، وہ ناول کس کا ہے، تو یار مجھے نہیں پتہ، مجھے خود ہی نہیں پتہ۔ میں مطلب بہت کم ناول پڑھتی ہوں۔ میری وہ دھیان ہوتا ہے کہ میں عفت آپی کے سارے ناول ریڈ کروں، کیونکہ وہ میری فیوریٹ رائٹر ہے۔ تو میرا یہ ہوتا ہے کہ عفت سحر طاہر کے جتنے بھی ناولز ہیں وہ میں سارے ریڈ کیا کروں۔ تو باقی میں بہت کم ناول پڑھتی ہوں، بہت کم۔ کوئی آ جائے، کوئی بہت ہی تعریفیں سنی ہوں کہ بہت اچھا ہے، اس کو پڑھیں تو وہ میں پڑھ لیتی ہوں۔ ادروائز میں بہت کم ناول پڑھتی ہوں، مجھے نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کون سے رائٹر کا ہے، وہ کون سے رائٹر کا ہے۔ میں تو خود ایک ناول اتنے عرصے سے ڈھونڈ رہی ہوں جو مجھے کہیں سے نہیں مل رہا۔ تو آپ اگر کتنی دفعہ ہر گروپ میں نے پوسٹیں لگوائی ہیں کہ مجھے پتہ کر کے دو، تو میں اسی ناول کے چکر میں آئی تھی کہ مجھے پتہ چلے وہ ناول کون سا۔ خود رائٹر بن گئی، اس ناول کا نہیں پتہ چلا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اب کل کی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ الحمدللہ چینل 8000 سبسکرائبرز کا ہونے والا ہے، اور 10,000 کا کرنا میرا ڈریم ہے۔ تو آپ لوگ میرا ڈریم جلدی پورا کرو، اور پھر ملتے ہیں کل کی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔